بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1400 سال پہلے قرآن جیسا تھا، آج 1400 سال بعد قرآن ویسا ہے، اور آئندہ دنیا کے ٹوٹ پھوٹ جانے یعنی قیامت تک قرآن ویسا رہے گا۔ حال ہی میں جرمن کے اندر ایک پروجیکٹ تیار کیا گیا کہ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، ہمارا قرآن محفوظ کتاب ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کو چیک کرنے کی کوشش کی۔ جرمنیوں نے اس کے لیے بہت سارا فنڈ جمع کیا، پھر ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، پھر بہت سارے لوگوں کو دنیا کے الگ الگ جگہوں میں بھیجا گیا، پھر لوگ ملکوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے، بستیوں سے الگ الگ چھاپے گئے قرآن کو جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ 40,000 قرآن جمع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کے ہر پارے کو، ہر صفحے کو، ہر رکوع کو، ہر آیت کو، ہر زبر کو، ہر زیر کو، ہر نقطے کو اطمینان سے دیکھا، پرکھا اور جانچا۔ خدا کی قسم، پورے چھپے 40,000 قرآن کو ایک جیسا پایا، قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں پایا۔ ایک اور اچھی بات ہے جو میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک رائٹر تھا، ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کون سا مذہب دنیا کے اندر سچا مذہب ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم سچے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سچے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم سچے، اب سچا ہے کون؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چنانچہ اس رائٹر نے ایک بہانہ نکالا، چنانچہ اس نے یہودیوں کی کتاب تورات لی، اور تورات کے اندر اب تورات کو لی، اور تورات لینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور لکھنے میں کچھ گڑبڑ کر دی، یعنی کچھ اس میں ملا دیا، کچھ گھٹا دیا۔ پھر اس نے عیسائیوں کا کتاب لیا، عیسائیوں کی کتاب لینے کے بعد پھر اس نے تورات کی طرح اس میں کچھ گڑبڑ کر دیا، کچھ ملا دیا اور کچھ جوڑ دیا۔ پھر لکھنے کے بعد وہ یہودی عالم کے پاس پہنچا اور جا کر کہا، یہ تورات میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے، میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہودی عالم خوش ہوا۔ رائٹر نے کہا، ایک بات ہے، جب آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو میری اس لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا ہے۔ پھر اس نے بائبل کو لیا، عیسائی پادری کے پاس گیا اور اس کو بھی ایسا ہی کہا کہ جب کتاب پڑھنا ہے تو میری اسی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا ہے۔ پھر وہ رائٹر چلا گیا۔ 1 سال کے بعد اس یہودی عالم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کتاب کیسی لگی؟ اس نے کہا، بہت بڑھیا۔ رائٹر نے کہا، کیا کمی رہ گئی؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ رائٹر نے دل و دماغ سے یہ سوچ کر یہ نتیجہ نکالا کہ یہودیوں کی کتاب غیر محفوظ کتاب ہے۔ پھر اس نے عیسائی پادری کے پاس گیا اور پوچھا کہ کتاب کیسی لگی؟ اس نے کہا، بہت بڑھیا، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے دل و دماغ سے سوچ کر یہ نتیجے پر پہنچا کہ بائبل بھی تورات کی طرح غیر محفوظ کتاب ہے۔ پھر اس نے قرآن کو لکھا۔ پھر قرآن کو لکھ کر ایک مسلمان عالم کے پاس گیا جو قرآن کا حافظ بھی تھا، اور کہا، یہ قرآن میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھا ہے، میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں گے تو میرے ہی اس ہاتھوں سے لکھی ہوئی قرآن کو پڑھنا ہے۔ بس 2 یا 3 دن گزرے تھے، وہ حافظ قرآن کو لے کر اس رائٹر کے گھر پہنچے اور کہا، یہ قرآن کو آپ سو کر لکھے تھے،
या जाकर लिखे थे, गलती ये है, उसे सुधार कीजिए। तो राइटर समझ गया और कहने पर मजबूर हो गया, कुरान पूरी दुनिया के अंदर कुरान एक ऐसा किताब है जो महफूज किताब है, और कुरान के अलावा सारा का सारा किताब जो है गैर महफूज किताब है। इसलिए कुरान को सही समझने के लिए आपको अपना नज़र के साथ साथ नज़रिया को दुरुस्त रखना